جو پاکستان کا موقف ہے کہاں پہنچا اور اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے. السلام علیکم خرم بھائی. وعلیکم السلام. خرم بھائی تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کے لیے. آپ کا شکریہ, آپ ٹریول کر کے آئے اس پوڈ کاسٹ کے لیے. میرے لیے یہ آنر کی بات ہے. سر بتائیے گا اس بین الاقوامی دورے کا جو مقصد ہے, اس کی جو ضرورت پڑی, ظاہر ہے ہندوستان بھی اپنا وفد لے کے نکلا ہوا ہے, ان کی طرف سے بھی دعوے کیے جا رہے ہیں, تو وہ جو مقصد لے کے آپ لوگ نکلے تھے کس حد تک اس میں پورے ہوئے ہیں؟ جی الحمدللہ مقصد تو بہت اچھی طرح ہم نے حاصل کیا ہے اپنا, اور اس میں جو مارکہ حق کی آپ کیری کیجیے غیر متوقع جو نتائج آئے ہیں جی ان میں اس کا بہت بڑا رول ہے. ٹھیک. اس مارکے سے پہلے اگر آپ کاغذ پر لکھتے کہ پاکستان کی اسٹرینگتھ کیا ہے اور ہندوستان کی اسٹرینگتھ کیا ہے, تو منطق تو کہتی ہے کہ جی ہندوستان جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے پاس وسائل ہیں, اس کی آرمی ہم سے کچھ 7 گنا بڑی ہے, بلکہ ہر سال جو نمبرز ہیں پاکستان کو رفلی $7.5 ارب اپنے دفاع پر خرچ کرتا ہے, ہندوستان $77 ارب خرچ کرتا ہے ہر سال. یعنی یہ نہیں کہ ایک سال میں, ہر سال وہ کرتا ہے, تو بہت زیادہ فرق ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ انہوں نے حالیہ سالوں میں ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار امپورٹ کرنے والا ملک بن گیا ہے, جس میں انہوں نے فرانس سے رافیل جو لیٹسٹ جہاز ہیں وہ امپورٹ کیے, انہوں نے رشیا سے جو ہے وہ جو ان کا S-400 ہے وہ امپورٹ کیا, جو ان کا اینٹی بڑا پراؤڈ تھا ان کو, بڑا فخر تھا. جی وہ دنیا میں سب سے بہتر سمجھا جاتا ہے S-400 جو ہے. اسی طرح انہوں نے اسرائیل سے ڈرونز امپورٹ کیے. تو ہندوستان کا یہ شاید ان کو زوم تھا کہ وہ غالب رہیں گے, اور انہوں نے پاکستان پر بغیر کسی وجہ کے حملہ کر دی. لیکن ان جو وجوہات تھیں اس میں 2-3 اور چیزیں بھی شامل ہیں جس کا ہمیں ضرور تجزیہ کرنا ہے, اور جس کو وہ ایک تو یہ ہے کہ مثلا جو جنگ شروع ہونے سے پہلے امریکہ کی طرف سے بیان تھا کہ جی ہم تو اس میں حصہ نہیں لیں گے, یہ 1500 سال سے لڑ رہے ہیں, اور یہ اب ہم سب کو بیٹھ کر سوچنا ہے کہ یہ سگنل, میری نظر میں یہ سگنل تھا ہندوستان کو کہ بھئی ہم اس میں شامل نہیں, تم نے جو کرنا ہے تم گزر جاؤ, ہم اس میں انٹروین نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. دوسرا جو اسرائیل غزہ میں کر رہا ہے پچھلے 1.5 سال سے, بلکہ اب 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا ہے, اور اس کا ہاتھ کسی نے نہیں روکا, بلکہ اس کو سب لوگ اس کو بھی ہتھیار اور بم دے رہے ہیں. تو ہندوستان نے غالباً یہ سمجھا کہ پہلگام واقعہ, میں اس پر سپیکولیٹ نہیں کروں گا کس نے کروایا, پاکستان بہرحال اس میں شامل نہیں تھا کسی بھی طرح سے. انہوں نے اس کو بنیاد بنا کے انہوں نے یہ کہا, اور یہ ہندتوا طرف کی اٹھی ہے نا یہ بات. اگر بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہندوستان کے جو سیاستدان ہیں وہ آرمی جنرلز کی طرح بات کرتے ہیں, ہندوستان کے آرمی جنرل سیاستدانوں کی طرح بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہاں, تو وہ جو ہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ شاید پاکستان پر چڑھ دوڑیں گے, اور ان کے جو مقاصد ہیں وہ یعنی وہ ایک تو مہر لگانا چاہتے تھے جو کشمیر میں انہوں نے 2019 میں اس کو اینیکس کیا, اس کے اوپر غلبہ حاصل کیا, اس کو استعمال کیا. اور یہ ایک بعد میں انہوں نے کہا بھی, لیکن اس کو انہوں نے کہا کہ جی ہم آزاد ہیں, ہم جب چاہیں ہم پاکستان پر حملہ کر سکتے. اب اس کے جو نتائج آئے اس نے دنیا کو اسنچلی ٹھہر کر سوچنے پر مجبور کر دیا کہ پاکستان کی جو اسٹرینگتھ تھی, مثلا چائنا کے ہتھیاروں کی اسٹرینگتھ کے بارے میں بھی بڑے سوالات تھے. اب یہاں ہم سے امریکہ میں بھی سوال ہوا, ادھر بھی سوال ہوا چائنا کے بارے میں. تو ہم نے انہیں کہا کہ دیکھیے چائنا نے وہ خلا پر کیا ہے جو امریکہ اور مغرب نے خالی کیا تھا, چھوڑ دیا تھا. انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا تھا کہ اب 20 سال سے وہ نہ ہمیں کوئی ہتھیار دے رہے ہیں, بلکہ ہتھیاروں کے سپیئر پارٹس دینے سے انکاری. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا جی آپ ہم سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں, یہ جگہ آپ نے خالی کی تھی. ٹھیک ہے, اور پاکستان نے تو اپنا دفاع کرنا ہے. اس کی وجہ سے جو
ہندوستان کے جدید ترین سسٹمز تھے وہ تینوں جن کا میں نے ذکر کیا، رافیل، S-400 اور اسرائیلی جو ہیرب ڈرونز تھے، پاکستان نے تینوں کو پسپا کیا. ٹھیک ہے جی، رافیل گرائے ہیں، S-400 کو بریک کر کے پاکستان نے 10 مئی کو ایک کوریڈور کھول دیا ہندوستان کے ایئر ڈیفنس میں. ٹھیک ہے، اور پاکستان نے اپنے ڈرونز بھی اس کے اندر تھرو کیے، اور ہم نے جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد اسرائیلی ڈرونز کی وہ گرائی ہے اپنے. تو جس کی وجہ سے دنیا، اب یہ ایک تلخ بات ہے لیکن آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے تو دنیا آپ کی طرف دیکھے گی. یہ بات بھی ثابت ہوئی ایک دفعہ پھر کہ اصول اور بنیادی انسانی حقوق اور جو اچھی باتیں ہیں ان کی اپنی جگہ اہمیت ضرور ہے، لیکن جب جنگ کا معاملہ شروع ہو جائے تو پاکستان نے اپنی جو اسٹرینگتھ ظاہر کی ہے اس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا ہماری بات سننے پر تیار ہوئی ہے. دوسرا جو ہمیں بہت ہی میرے لیے اطمینان بھی مجھے ہوا ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کہ ہر ملک میں پاکستان کی دو چیزوں کو سراہا گیا. دو لفظ استعمال کیے گئے، ایک وزڈم اور دوسرا تھا ٹرانسپیرنسی. ٹھیک ہے، اب وزڈم کیا تھی؟ وزڈم یہ تھی کہ 10 مئی کو ہندوستان نے پاکستان کے اوپر ایسے میزائل پھینکے جو کہ ہمارے نور خان بیس پہ بھی گرے. وہ براموس میزائل وہ ہے جو نیوکلیئر وار ہیڈ بھی کیری کر سکتا ہے. یہ ڈول یوز میزائل. لیکن یہ جو ابھی نور خان بیس ایئر کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہاں پہ کوئی اس قسم کا میزائل نہیں، وہ نیوکلیئر میزائل نہیں تھا لیکن وہ کیری کر سکتا. رائٹ، بالکل ٹھیک. اب وہ جہاں وزڈم کی بات آ رہی نا کہ پاکستان نے بڑی عقل کا مظاہرہ کیا کہ پاکستان نے یہ کیلکولیٹ کیا کہ یہ جو انہوں نے میزائل پھینکے ہیں یہ نیوکلیئر نہیں ہے، اور پاکستان نے اس کا کنونشن میزائل سے ہی جواب دیا. یہ بھی دنیا نے اس کو پورا نوٹ کیا ہے کہ پاکستان نے بہت ہی دانش سے اس معاملے کو ہینڈل کیا. دوسرا جسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرانسپیرنسی، وہ پاکستان کی طرف سے جو مسلسل انفارمیشن کی شفافیت تھی اور دنیا کو انفارمیشن دی جا رہی تھی، اور اس کی اگینسٹ ہندوستان کی میڈیا نے جو 8 اور 9 مئی کی رات ایک عجیب و غریب مضحکہ خیز جو ڈسپلے کیا کہ جی کراچی پہ قبضہ ہو گیا ہے، لاہور کی بندرگاہ پہ قبضہ ہو گیا ہے، جس کا میں نے پھر اس دن میں گجرانوالہ میں تھا تو اپنے شہر میں، تو میں نے جواب بھی دیا. میں نے کہا جی گجرانوالہ کی بندرگاہ بھی قائم ہے اور گجرانوالہ کا سب سے مضبوط بحری بیڑا سری پائے وہ بھی کھڑا ہے وہاں. ہاں، وہ ہر لحاظ سے وہاں موجود ہے، وہاں وہ نہیں ہلا اپنی جگہ سے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس قسم کی اب دنیا نے اس کو بھی نوٹ کیا کہ ہندوستانی میڈیا کس قدر اس نے ایک غیر ذمہ دار اور جھوٹ، یعنی مبالغے کی آخری حد ہے کہ لاہور میں جہاں کوئی بندرگاہ نہیں ہے. اس کا مطلب انہوں نے وہ اس سے قطع نظر انہوں نے نہیں سوچا کہ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم اس کے برعکس پاکستان کی طرف سے، پاکستانی میڈیا کی طرف سے، لیکن پاکستان کی ریاست کی طرف سے جو ایک شفافیت نظر آئی، ہم نے اپنی بات کی، ہم نے سمجھایا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور ہم نے باقاعدہ اس کے جو جس طریقے سے اس کو اپنے ڈسپلیز ظاہر کیے، تو دنیا نے اس کو بھی سراہا ہے کہ بھئی پاکستان نے بہت ہی ٹرانسپیرنسی سے. اب یہ 21ویں صدی ہے نا، وہاں انفارمیشن کی جو جنگ ہے وہ اتنی اہم ہے جتنی میزائل کی جنگ ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. غالباً شاید زیادہ ہو، اب زیادہ ہے. ہاں، تو لہذا اس کی وجہ سے اس کی اب یونیورسل ہمیں الحمدللہ پاکستان کو یونائٹڈ نیشنز میں بھی، واشنگٹن میں بھی، لندن میں بھی، یہاں بھی اس کو سراہا گیا ہے. اور دلچسپ بات ایک اور بھی ہے جس کی وجہ سے مجھے خوشی ہوئی کہ واشنگٹن، جہاں جو ان کے منتخب نمائندے امریکہ میں سینیٹرز آف کانگریس میں جو کہ بہت ہی یعنی منفی سوچ کے ہو گئے تھے، وہ حیران کن طور پر اس دفعہ مثبت نظر آئے. یہ میرا سوال بھی آگے جا کے ہونا تھا. ہاں، بلکہ میرا سوال لے ہی لیں اگر آپ. ہاں لیں. پاکستان جو ہے پچھلے 30 سال سے دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے، اپنی بھی لڑ رہا ہے اور جن کا آپ نے نام لیا ان کا بھی لڑ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے پہ یہ لیبل بھی لگایا جاتا ہے کہ ہم لوگ دہشت گردی کو. تو یہ ابھی اس جنگ کے بعد تھوڑا سا ہمارا وہ جو دنیا میں چینج ہوا، تو کتنی آسانی تھی آپ لوگوں کے لیے جو ماضی میں مشکل ہوا کرتی تھی؟ چینج ہو رہا تھا. اچھا جی. لیکن وہ بات کھلی نہیں تھی. ٹھیک ہے. 2 وجوہات کی بنا پہ جو میں کچھ
مجھ سے زیادہ سمجھ رکھنے والے لوگ شاید کچھ اور بات کریں. مجھے تو یہ میرا اندازہ یہ ہے, ایک تو ہندوستان کا رویہ دنیا میں انتہائی رونت کا ہو چکا ہے. یورپ میں بھی, امریکہ میں بھی, ہر جگہ پہ ان کی جو سفارتکاری ہے اس میں ایک رونت کا عنصر آ گیا ہے. تو ہمیں یہ نظر آیا کہ دنیا میں ایک ریزنٹمنٹ تھی, انڈین جو ہوبرس ہے. بس ہم وہ جب آپ کو یاد ہے جب تشریف لائے یہاں کچھ عرصہ پہلے, ابھی تو 3 دن پہلے بھی آئے تھے, اس سے پہلے بھی آئے. اس سے پہلے جب آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یورپ جو ہے نا ہمیں تبلیغ نہ کرے. یہ آگے سے یورپ کو جواب. ہاں, انہوں نے کہا جی وی نیڈ پارٹنرز ناٹ پریچرز. اب یورپ میں جب آپ اس طرح کھل کر ان کو اس طرح کہیں گے تو وہ لوگ ریزنٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ ملک تو کوئی بھی منطقی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ایک ریزنٹمنٹ تھی جو کہ آج کی نہیں کئی سالوں سے بلڈ ہو رہی تھی. بالکل ٹھیک. ایک تو اس کا ریئیکشن, اس کے اگینسٹ پاکستان کا ایڈوانٹیج ہوا. دوسرا جو آئی تھنک اس میں فرق پڑا ہے وہ یہ ہے کہ اب جو مغرب افغانستان سے باہر نکل آیا ہے, اب 4 سال ہو جائیں گے اگست تقریباً, تو وہ جو ایک مستقل تناؤ تھا پاکستان اور امریکہ کا, پاکستان اور مغرب کا, وہ اب پبلک یاداشت سے پیچھے ہو رہا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ نئے معاملات, اب وہ چونکہ افغانستان میں موجود نہیں تو افغانستان کو تو لوگ یاد بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, وہ ایک ڈراؤنا خواب ہے ان کے لیے جس کو چاہتے ہیں کہ بھول ہی جائیں. ٹھیک ہے, تو جب وہ بھول رہے ہیں افغانستان کو تو اس کے ساتھ جو پاکستان سے ان کا تناؤ تھا وہ بھی آہستہ آہستہ. یہ آئی تھنک سب سے بڑی وجہ تھی, آئی تھنک کیپٹل ہل کے اوپر کانگریس مین اور سینیٹرز کے درمیان, کہ ان کے سامنے اب چونکہ افغانستان نہیں ہے, وہ کرائسس نہیں ہے, تو وہ جو اس کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ تناؤ تھا وہ بھی آہستہ آہستہ ذہنوں سے زائل ہو رہا ہے. اور وہ جو آٹومیٹک ایک ریئیکشن آتا تھا وہ بھی زائل ہو رہا ہے. تو آئی تھنک اس کا بھی ہمیں جو ہے اس جنگ کے بعد ہوا ہے. تو بہت ساری پازیٹیو باتیں ہیں, بڑی